بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد خير خلقه أجمعين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب محتاج الكتاب أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحمدللہ کافی سارے مسائل بیان ہوئے اور خدمت تدریس رات اسرار حج کے حوالے نال فلسفہ حج کے حوالے نال تھوڑی گفتگو ہوئی ہے اور عرض کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اتنے بن کے اللہ کے میقات سے پہنچنے خدا دی وعدہ گاہ خدا دی ملاقات اور اللہ نے آنکھا انی انا اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آنکھا اگر تو اللہ ہے تو نشانی اللہ نے آنکھا ہے ید بیضا اپنا ہاتھ اپنی جیب اچھا حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ اپنے گربان اچھا ہے جس ویلے بال کٹیا تھا وہ چمکتا ہوا ہاتھ میں نور ویسے خداوند متعال جو ہے انسان کو اللہ علیہ یخرجون من الظلمات الى النور اللہ ہی یہ جڑا ظلمت کٹ کے نور کا شان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نور عطا کیا ہے. قرآن بھی اس داستان کو جو درس مل رہے ہوئے کہ جڑا بندہ اللہ کو ملنے واسطے بنے اللہ کے میقات تک پہنچے احرام بنے ساری دنیا کی چیزوں کو اپنے کے حرام قرار دے کہ اللہ کی خاطر حرام قرار دے اللہ اسے دل کو قربان کرنے اللہ اس کو کل کا نور عطا کرے گا. حضرت موسیٰ کو ہاتھ کا نور ہے اور حضرت اللہ کے باقی لوگوں کو کل کا نور عطا کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان میں کیا نقطہ ہے بڑا عجیب و غریب. خداوند متعال نے حضرت موسیٰ کو کہ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ فَإِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. اے موسیٰ اپنی جوتی لا جا لہٰذا کہ تو مقدس وادی جائے کر. لہٰذا اس کے وچ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو ملن گئے کریں میقات سے گئے کریں جوتی لا جائے حاضی کیا کرے اللہ کی ملاقات سے خدا کو ملن گیا کرے جوتی تو لائی بتاؤں گا ویسے تو حرم میں تو جوتی کا نہیں پڑھ کراؤں گا. خداوند متعال نے جوتی کے پاس اشارہ کیوں کیا ہے؟ انسان کے جتنے بھی بدن کے پارٹس ہیں جتنے بدن کے اعضاء ہیں انہوں کے واسطے جی اللہ نے چیزاں بنائی ہیں انہوں نے سب تو جڑا گھٹیا چیز ہے وہ جوتی ہے. اللہ نے پیروں کی حفاظت واسطے جوتی کو بنایا. باقی جہی شہر اللہ نے خلق کی نہ جوتی جتنی گھٹیا نہیں ہے ساری عرف کی نگاہ دے بھاویں وہ عرف پاکستان کا ہوئے تو بھاویں سعودی عرب کا ہوئے تو بھاویں کسی علاقے کا بھی. اگر کسی کی توہین کرنی ہوئے کسی کے گھٹیا پن کو ظاہر کرنا ہوگا تو جوتی کو نسبت رکھی رہی ہے کہ میں تو جوتی کے نوک پہ رکھے نا جوتی کے جتنا ہونا چاہیے. خداوند متعال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتی کا نام آ گیا وہاں پر. ایک تو یہ وجہ ہے کہ کیونکہ مقدس جاگ تو جوتی باغ نہیں ہونی ہوگا کاربن کو پتہ ہے لیکن اصل میں کچھ ایسی انسان کی صفتیں ہیں جہاں جوتی طرح گھنٹیاں ہیں وہ جو میرے پاس فرمائیے مثلا حرص ہے لالچ ہے طمع ہے گھٹیا صفات میں جوتی طرح ہے. جہی انسان جو صفات رضیلہ ہیں گھٹیا عادتیں ہیں جھوٹ بولنا ہے سود کھانا ہے حرام خوری ہے سستی ہے نماز ہے سستی کرنا یا ہمسایہ کے حقوق ہے یا کوئی بھی اس قسم کا معاملہ ہے یہ ساری گھٹیا آتا ہے جو جھوٹی بنا تشریح کرے شریعت اسلامی کی. گویا اللہ حاجی کو آدھا پہ فخلا نالائے کے ذریعے گھٹیا چیز آپ نے کو رکھ دیا.
اس کو نال لا کے تو اٹھا نہ آئے اگر گھنا سے تو چوٹ نہیں ہو سکتا اگر اس ویلے اپنی اس خسلتا کو جان چھڑا دیں سو وقت اللہ یکر جونا من الظلمات الى النور ہون تو سام نکل آئے ہوئے ہونا ظلمات شو اندھارے شو اور تو سب اللہ نے نور کو بسر رستا لہذا انسان جو رہے وہ بری صفات کو توجہ کرے کہ میں اس کے لیے خسلتا ہے بلکہ میں اپنے دوستان کو عرض کیا کہ جڑے بندے سارے نال آئے ہوئے حال ہوتے مہربانی کر کے تو میں گناہ دساؤ مت یہ سمجھائے کہ مولوی ہے کہ ٹھیک ہے جی کہ اچھا انسان ہے نہیں آج کل تو سال 40 جائے میرے نال رہے ہوئے تو ایک برتن کھانا کھانا سے یقیناً بڑی بڑی صفات ہو سکے حتمن ہو سکے تو اگر میرے سچے دوست ہے تو سچے میرے بھائی ہے تو میں تو دسو میرے ساتھ تو خامی ہے تاکہ دوسرا میرا میں حضور کر سکا اور سارے آخر لگے نہیں سی وہ سب پتہ نہیں کاوے تک وہ اعمال کرایا میں ول ہوا گا ہے سارے کوٹ ادھورے حاجی صاحبان انہوں نے منت کی دوسرا بزرگ آ رہے ہیں دوسرا میری دقیق نگاہ رکھنا لگے میں حقیق فقیر کی جڑی غلطی میں دساؤ تو میں کہیں چھوڑی وجہ نہ وقت نہ ہوئے نا تو مجھے بگوار کو پتہ ہی نہ ہوئے لیکن نہ ہوئے انہوں نے اپنی غلطی دسی ہو میں موسم تو یہ صفت میں پسند نہیں ہے علیکم السلام ورحمۃ اللہ اور اتفاق وہ میرے موجود بھی ہے اگر وہ نہ دساویں ہاں تو شاید میں بھاڑا تک ہی پتہ نہ ہو گیا کہ یہ غلطی ہے کہ میرے بھی ہے میں فوراً متوجہ تھی کہ ہم کوشش کی تھی ہم ایسا ختم کریں ختم ہو گئی ہر ویلے توجہ رہی اس واسطے انسان بندہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے گھر ویسے پہ جی ہوں اللہ کو ملاقات کے جگہ پہ میقات ہے وعدہ گاہ ہے اور اتنا اس کے ساتھ بھی کوئی ہوں رضیلہ سے پتہ ہے جب ہے کوئی نہیں شیطان انتہا کا دشمن ہے کمینہ انسان ہے کمینہ وہ ذات ہے وہ تو چلانا ہے کہ یہ جڑے نیکی کر کے ویسا تو گھر گھن کے نہیں لگنا میں کئی دفعہ آج میں بری چاہے وہ کہیں گھر پہنچا آیا تھا تو وہ احرام کھول گھر آنے میں نیکی یہ گال ہوتا ہے میں جتنے کے پیٹ کو اچھا نہیں تو میں جتنی بات تم گے نہیں میرا بستر ہی کر رکھے گی نکی ہوئی گال ہوتے وہ مومن کی توہین کر رہے ہیں حالانکہ مومن کی توہین کرنا تمام گناہوں پر بڑا گناہ ہے مومن کی حمد کرنا ان اللہ ناراض ہی رہتے فوراً سارے اعمال ضبط ہو گئے ہیں لہٰذا اللہ آگے فخر آنا ہے حضرت موسیٰ انسان کو بری صفات کا چھوڑ کے آنا چاہتا ہے تو یاد ہو سی پہلے دیہڑے میں کچھ 6 چیزوں تک لکھوایا کہ آج 6 چیزوں کا مجموعہ ہے انہوں نے ایک میں لکھوایا ہے کہ مقامات ہیں مواقع ہیں جیسے کعبہ ہے حکیم ہے حجر اسماعیل ہے میزان رحمت ہے یہ شاہ زران ہے مثلا یہ جو رکن یمانی ہے جو رکن شامی ہے جو رکن اپنا حجر اسود والا ہے یہ سارے جو ہے انہوں نے مقامات کی معرفت ہونی چاہیے پتہ ہوگا کہ کیا ہے کعبے تو کتنے کہڑے ہیں آیتیں لکھیں کھڑی ہیں یہ سارے مقامات کا علم ہے معرفت ہے یہ چھوٹا شیطان ہے یہ بڑا شیطان ہے یہ درمیانہ شیطان ہے کہ عرفات کی حدود اتنی ہے مینا کی حدود اتنی ہے مشرق الحرام کی حدود اتنی ہے فاصلہ کتنا ہے کعبے کی فلامی جہاں کا یہ ساری معلومات اچھی چیزیں ہونی چاہیے واقع ہونی چاہیے کے بارے میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتے تو کتابوں نے جو لکھا ہے کہیں آپ ویسے تو معرفت حاصل ہو جاتی اگلا مقام ہے اعمال کا الحمدللہ اعمال ایسا کرے دیتا ہے آرام ایسا بنوا چھوڑے جاتے ہیں اعمال کے دوبارہ ایسا طواف کے بیچ بچے ہیں انشاءاللہ آج کی طواف کے احکام بیان کرے تھے اعمال تو مطلب کتنے عمرے تھے حج کے اعمال ہیں سب کتنے واجبات ہیں کتنے شرائط ہیں بس ایک شاید کتنے کتنے واجبات ہیں کتنے کتنے مقدمات ہیں کتنے کتنے رکن ہیں کتنے کتنے واجبات ہیں وہاں کی تفصیل نہ تب شاید کتنے کتنے محرمات ہیں یہ ساری چیزیں انہوں نے اعمال حوالے ڈسکس نہیں کرا تیسرا مرحلہ ہے کہ احکام کا یہ اعمال ہیں کرنے کی ہیں کیڑی شاید کتوں شروع کرنی ہے کیڑی شاید کتنی ہے مثلا دور کا نماز پڑھنی ہے کتنا پڑھنی احکام ہیں واجب کیا ہے حرام کیا ہے انہیں فلاں سے مکروہ کیا ہے یہ ساری چیزیں احکام ہیں فقہ کے پاس آ گئے البتہ فقہ پہ کیسے آ گئے کیونکہ فقہ اکبر نہیں ہے وہ کیسے آ گئے اور انہیں قربان ہیں آداب ہر شاید آداب ہونا خاص طور پر جو مدینہ میں انسان وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے اور جن کی حج تو بڑا مشکل ہے تو بہت ہی اوکھا کام ہے جو انہیں کفارے ہیں تو جرمانے ہیں کیونکہ انسان کی کمزوری ہے کہ پیسے کو ڈرتا ہے پیسے خرچ نہ کیجیے
خاص طور پہ بلا یہ جرمانے آ رہی ہیں پیسے کو زیادہ ڈرتے ہیں نا تاں کہ بندہ آ کے کہ میں خواہ خواہ جو بکرا کی دوا 40,000 کا بکرا 30,000 کا جڑے زیارات کے آداب ہیں انہوں نے پر توجہ نہیں کرتا، حالانکہ زیارات کے آداب کی خطرہ زیادہ ہوتا ہے انسان کو. خدا نے خاصا اس صاحب مزار کی توہین کی وجہ میں ایک مثال دے وجہ صلوات پر محمد قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہ تم اپنی آواز پیغمبر کی آواز اونچی نہ کرو. اچھا ہوں اٹھنا خیر روانی نہیں ہے کہ جڑا بندہ وانے کے چیخا مارا لگ ونے اونچی آواز کرے جا. امام کو باقاعدہ پوچھا گیا کہ یہ رسول دے روزے دے اوتے انہاں دے فوت ہونے تو بعد بھی آیت لاگو ہے؟ امام نے فرمایا ہاں لاگو ہے. اگر امام کی ذریعے ہوتے آگے کوئی چیخا مارے گا جی اکثر سارے غلام بندہ کی عادت ہوندی ہے اور سارے اعمال چڑھتا ہے ویسے سب کچھ ختم کیا ویسے آج بھی مک ویسے ہر شے ختم الگ آداب ہے. اتنا جڑے خدا نے خاصہ جڑا ہے وہ سعودی عرب والا کو تنگ تھی کہ رسول دے نال شکوا چکر ہے اکثر کرے نا کیا آقا تسا کیا کر رہے ہیں ویسے اتنا جڑے آداب ہیں زیارت آداب ہیں حج دے آداب ہیں احرام دے آداب ہیں یہ انسان کو انسان بنے گا. یہ اعمال کو معراج عطا کرنا ہے. یہ جڑا جتنے ایسا احکام پڑھتے پہ ہیں یا اعمال پڑھتے پہ ہیں جتنے مقامات کی بات کرتے ہیں وہ ادب کے ذریعے اور ایسا انسان قدم اٹھا کے بنے گی نالا ذکر پڑھتا بنے گی اور رسول دے کول ویدا پہ گناہوں کی معافی نہ منگے کیوں ہو سکتا ہے جی جنت البقیع دے نہیں بن سکتا تو بنا جتنی ہو گئے بنا زیارت کر کے نہیں آداب ہی زیارت کافی سارے بندے مجلسیں میں رہنے نہ زیارت ہی نہیں کریں گے کیونکہ وہ پزل پائے گیا انہوں نے سعودی عرب والا کے رویے کو وہ اصل بھی زیارت پڑھ ہی نہیں سکتے. کم از کم اپنے ہوتا ہے پائے گا تو بنا سکون پڑھ سکتے پڑھے نہ مہربانی کرے. میں ان آداب کے بارے تک بلا عرض کرے سا ایک بتایا ملا تھا علیحدہ ایک دفعہ سے جو ہونا چاہیے ایک گھنٹہ جن کا کہ پتہ ہوگا ایسا کرنا کیا ہے آداب سب کیا کرنا چاہیے ادب کیا ہے انشاءاللہ وہ بارے کریں گے چھوڑے کریں. باقی رہے اسرار و فلسفہ میں ہر روز آج کرنا رہنا کہ فلاں چیزاں معرفت کا کیا طریقہ کار ہے کیوں کریں دیتا ہے. میں اگر دیتا ہے کہ انسان اپنی برائیاں رکھتے ہوئے پتلا نہ لائے کبھی نہ کبھی مادل مقدر دعا لہٰذا یہ جڑا ہے وہ انسان کو سب کچھ چاہیے. اچھا جی بعض بندہ یہ فلسفہ میں آج کرتا ہوں آج بھی یا صحیح گال ہے بس میں کام شروع کرے نا جڑا یہ نا کتنا رکن ہے کتنے واجب ہیں جڑا کام کی میں کرنا ہے یہ سارے یہ اس میں قسم کا یہ حج کا ڈھانچہ ہے. 7 کام جو نا وہ کرنا 5 کام عمرہ تمتع دے کرنا ہے 13 کام حج دے کرنا ہے. یہ ڈھانچہ ہے جس میں حج کا جڑا روح ہے نا روح آداب عبادت کی کیا ہو سکتے جڑا روح ہے وہ عبادت ہے وہ یہ ہے اسرار حج جی خوشبو ہوتا ہے سجاونا ہوتا ہے معرفت انسان دے جو ہونی چاہیے وہ ہے روح حج. کیوں کیتا ہے ایسا کام فلانا کام کس وجہ سے کیتا ہے اللہ کیا چاہے سارے جیڑی خوبی سارے آئی ہے جیڑی خامی گئی ہے وہ اصل مسئلہ ہے. بس وہ بندہ جڑا ہے وہ ڈھانچہ نہ صرف کھڑا کر کے آؤ عبادت کا آج کا صرف ڈھانچہ نہ کھڑا کر کے آؤ صرف بس اعمال بجا لائے پھر عمل کر کے واپس آؤ. جی میں نماز ہوتی ہے نماز کا بھی سارے بندے ہوتے ہیں جس میں نماز ہوتا ہے روح نماز کو توجہ اللہ کے پاس ہے ہی ہونا توجہ اللہ ہے ہی نہیں بس وہ تک نہیں ہے. ایک بندہ آ کے پیغمبر کے سامنے نماز پڑھتا پیا کہ پیغمبر نے اس زمان کو دیکھا وہ اگر نہیں حالت دیکھ چاہے دنیا تو لگا تو سارے دین پہ نہ بچی دین کو علاوہ کیوں نہ کہ مولا نے تو نماز پڑھتا کرے انہیں سے نماز نہیں پڑھتا پڑا یہ اپنی داڑھی کے نہ کھیلتا کرے لو خشعت القلب اگر ان کا دل خوشبو خضوع ہو گیا اگر ان کا دل خوشبو خضوع والا ہو گیا تو ان کے اعضاء جوارے اپنی جہاں پہ حرکت نہ کرے نہ کھڑا ہو گیا. اور میں تو یاد کر رہا ہوں کہ جگہ جگہ دیتے حج دے ہر فعل دے ہر رکن دے ہر مرحلے دے اللہ کی رحمت متوجہ کی بندے کے پاس بندہ اگر اللہ کے پاس متوجہ نہیں تو رحمت واپس چلی جاتی. یہ نماز کے بارے حدیث بھی ہے کہ نماز میں جب اللہ اکبر انسان کرے گا اللہ کی رحمت انسان کے پاس متوجہ کی گئی
اگوں اگر انسان کا دل متوجہ ہوئے تو رحمت ٹک ویندی ہے اور رحمت شامل حال تھی ویندی ہے. اگر یہ بندہ ہی کو نہیں کھڑے تو اپنے حساب کتاب کرے تو خیالت کرے رحمت واپس نہیں ہوتی. اور دوسری دفعہ ول آتی ہے رحمت. اگر ول بھی انسان کا دل متوجہ ہوئے اللہ کے پاس تو رحمت ٹک ویندی ہے, نہیں تو واپس چلی جاتی. اور پھر تیسری مرتبہ جیسے آتی ہے اگر دل مطمئن ہوئے دل راغب ہوئے تو رک ویندی ہے. اور تیسری مرتبہ جب واپس ویندی تھی ہوتی بات بد دعا کر کے ویندی ہے یہ رحمت آتی ہے. اے اللہ کا بندہ میں تیرے اتنے نازل کی منواسے اللہ کے طرف آئی ہوں تائیں اپنی نماز کو بھی ضائع کیتے نہ میں کو بھی ضائع کیتے. اللہ تے کو ضائع کرے جو ایسا کو دو بھی ضائع کیتے. اللہ تے کو برباد کرے جو ایسا کو برباد. ویسے حج بھی میں حج ہر عمل کے رحمت نازل تھی ہے. جہاں عمل ہی کرے سو چھوٹا بڑا عمل نہیں ہر عمل ان رحمت نازل تھی ہے. اگر کسی نہ کسی عمل کے انسان کا دل اللہ کے پاس متوجہ نہیں ہے یا کار کے پاس متوجہ مثلا خدا نہ خاصا کبھی ماما بہن بیٹھی ہیں وہ کپڑے پاؤن واسطے اگر کہڑے سونے لگتے پیسہ کو آم کی ٹھکتا پیسہ کو اللہ کے پاس نہیں. بندہ یہ تصور کرے کہ میں تو کفن پائے کفن انسان کو سونا لگتا ہے. معاشر میں جب کفن کے انسان اٹھا کھڑا ہوگا وہ کہنا منظر ہوگا یہ تو منظر ہے. ہر بندہ دور لباس پا کے اور سفید لباس پا کے اللہ کی خدمت حاضر ہے کہ ہر بندہ ادا کرے میرا اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں. یہ افراتفری نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے وہ عالم نہیں نظر کا پیا ہوتا. یہاں سے اگر وہ بندے کا دل متوجہ ہوئے تو اللہ کی رحمت سکھ ویندی اور اظہار قبول تھی والا ہوئے گا. نہیں تو وہ ڈھانچہ ہے وہ بے کھوکھلی عبادت ہے بس نماز کی ٹکرائیں گئی اسی سمجھیے. سلوات پڑھ رہا محمد اصل جناب طواف پڑھتے پے سے اور طواف کے پہنچ گیا سے کہ طواف کے دوران انسان کعبے والے پاس کنڈ کر سکتا ہے جی میں کعبے والے پاس منہ نہیں کر سکتا. ہاں اگر منہ کرنا بھی چاہے تو رک کے بلکہ اگر ہلے بھی نہ اور میرا مطلب ہے کہ رک کے بھی کعبے والے پاس نہ منہ کرے نہ کام کرے جی. لہذا اتنی مقدار دے اگر انسان نے منہ کی کعبے والے پاس یا کنڈ کی اتنی مقدار کا طواف ولا کرنا واجب ہے. پیچھے ہٹے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تو ایک چکر خالی لاوے جہاں بجاد رکھے کہ اتوں میرے کانڈ کھڑی ہے اتوں میرا منہ کیا ایک چکر خالی لا کے آوے اون جہاد اتوں والا آ کے طواف کرے اتوں شروع کرے اتوں اس نے کانڈ کھینچی ہے. لیکن یہ بڑا مشکل کام نہیں وہ جہاں ہی نہیں لگتی ہکو جی جہاں ایسا کہیں بھی ادراک ہی نہیں کیا انسان کو کہ میں کسی چھوڑ دے دیا بہت مشکل کی جائیں گے. یہ وجہ سے نہ کعبے کے پاس منہ بھی تک جا سکتا ہے اور نہ ہی کعبے کے پاس کچھ خاص طور پہ جب سارے جڑے برادران ہیں وہ جلے حجر اسود کو آنے تو وہ منہ چک رہے تو سلام کرے گا نال نال بنوں کو بھی رکاوٹ بنے کھڑے ہونے بنوں کو بھی نال دھکے لگ گئے ہوتا. لہٰذا یہ ایک کام جڑا ہے وہ نہ کنڈ کرنے ہے تو نہ ہی وہ کرنے. اچھا اگلا مسئلہ ہے طواف کے دوران آپ چلنے خود پیر اٹھانے. اگر جڑے ہے وہ خدا نہ خاصا اتنا رش ہے کہ بندے وہ دھکے دے نال اگا چھکی گئے ان کے پیر زمین تو پتیج گئے انہوں کی وجہ سے اگھیں گے آپ اپنی مرضی کے نال اگا نہیں پورا جتنی مقدار ہے دھکے دے نال اگھیں گے یہ طواف شمار نہیں کی سکتا. بڑا اہم مسئلہ ہے. پچھلے جڑے ہوں رجب کے عمرے پہ گئے کہ مولانا علی رضا شاہ صاحب ہونا طواف کر کے جڑے ولن نا تو انہوں کی عادت ہے وہ جو ہے نا کہ سوچ پانا نا پنسل چاہتے ہیں اپنے سر کو روکے مرے خدا انہیں بڑی رحمت فرمائے. اچھا وہ مرے بیٹھے تو کسی بندے پوچھنا وہاں کیا مسئلہ ہے وہاں یار میرے کو لگتا ہی ہے جو کچھ قدم میرے دھکے کے نال چلے تو میں ان سوچے نا کہ تمام مہمان کر لینا اسی پائے گا تو وہاں پہ رہ گئے دوبارہ کی کہے گا میں کو دھکا لگ گئے تو بس اگر شک کی وجہ سے لگ گئے نہیں لگ گیا وہ چھوٹ ہے وہ شک کی پرواہ نہ کرو. یقیناً اگر اتنا رش ہے کہ وہ ٹنگی گئے نہ بے اختیار ہے وہ بھجائی گئے بات وہ اتنی مقدار کو شامل نہ کرے سارے مناظر ہو جاؤں گا پتہ لگ گئے یعنی سارا بہن اپنا احتیاط آ رہا ہے سارا اگر پھر ساتھ. اچھا ہوں ایک مسئلہ ہے بڑا مہم ہے سلوات کرو. اچھا اگر شک کی وجہ طواف کے چکر پہلی گل تو میں مقدمہ عرض کر دوں
جتنے حضرات میرے سامنے تشریف فرما ہو جیسے آن لائن سنتے بیٹھے ہو کہ کوئی یہ طریقہ اپناؤ جیسے نہ شک تھی گئی نہ ایک بندہ زیادہ ان شک کی تو وہمی ہے وہ کوئی یہ طریقہ اپناوے کہ جڑنے نال انسان کو شک کے چانس گھٹ بنے میں کو یہ تیار نہیں میں خود شک نہیں پہنچا تو بہت گھٹ پہنچے شک انتہا کا مطلب ہے میرے خیال ہے کوئی شاید میں کو زندگی میں کوئی شک چند دکھتا ہے شک پایا پوری زندگی کی گال بیٹھا کرے گا میں چند دکھتا ہوں میں شک پایا کہ کتنی ریکارڈ پڑتا کرا مسئلہ تمام دے بھی شک تھی نہیں ہے سات چکر ہونے ٹوٹل ان کے باوجود بھی میں ایک اناڑی والا کام کر رہا ہوں بالکل اناڑی کرے ہوں میری شک تھی گئی نا میں تھیلا چاہیے نا ہاتھ پہ جی پہلا چکر ہے تو میں سجے ہاتھ ہی لکی بتا جی دوجا چکر ہے تو میں سجے ہاتھ پکڑی بتا جی تیسرا چکر ہے وہ سجے ہاتھ چوتھا چکر ہے سجے ہاتھ گفتار بھی پتہ لگ رہا ہے اور بڑی جان تھی ہاں پتا ہے کہ بھائی واہ ویسے تو ہے نہیں اسی کے ساتھ میں وہ جڑی تسبیح ملتی ہے 7 دانے والی وہ کو ذرا ٹائٹ کر کے رکھا ہو جائے دانے آپ رلے رلے چھک کے دانا چھکنا پڑے آپ تیسرا طریقہ ہے کہ 2-3 بندے کٹھے طواف کریں تاکہ ایک بندے کو بھولے تو وہ یا دھیان کرا سکے سارے ایک بجے موڑ نہ کرا کے کٹھے طواف کریں پر کوئی یہ طریقہ اختیار کیا وجے خاص طور پہ خواتین کیونکہ خواتین ممکن ہے بھول بنے مثلا بعض بندے یہ کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ کتاب ہوتی ہے کتاب کے چکر میں دعائیں پڑھن لگ پے وہ تو پتہ ہونا بھی کہڑی چکر ہے دعا میں پڑھی ان چانس گھٹ بنے انسان میں مشکل یہ پیش آتی ہے کہ اتنا طواف کے دوران دعا والی کتاب چاہی اوکھی ہے ان دعا چاہنا تو پڑھنا دھکے لگ گئے ان چاہنا بہت اگر کوئی چاہ سکتا ہے مسئلہ پڑھے تو بہترین چیز یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کتاب ہوئے ان چکر دے ہر جگہ بھی آپ کی دعا ہے وہ میرا نہیں چلتا رہتا ایسا ہوں فرض کہہ رہے پہ ہیں کہ شک پائے گے کون کہتا ہے پہلے تو میں عرض کیا کہ شک پاؤنا نہیں چاہیے اگر پائے گے تو بندہ ہے ہی صحیح ہو جائے وہ شک پائے گا اگر 6 اور 7 کو تلے ہے 6 اور 7 کے درمیان وہاں جی دیکھو 6 اور 7 کو علاوہ یعنی 6 سے 7 چکر کو علاوہ 1 سے 2 شک ہے 2 سے 3 شک ہے 3 سے 4 ہے 4 سے 5 ہے اگر کو ساری سوچ تباہ باطل ہے جی یعنی اگر گھاٹ کا شک ہے تو ہم سب شکلوں میں تباہ باطل ہے اور سستان کا بھی یہ مسئلہ ہے اگر 6 سے 7 کا شک ہے تو پتہ 6واں یا 7واں ہے اگر سستان کا احتیاط واجب ہے کہ طواف بلا کرے ٹھیک ہو گیا کہ البتہ سستان صاحب فرمانا کہ اگر ان صورت پہ 6 سمجھ کے اور بندہ کوئی مسئلہ نہیں جان رہا کہ طواف کو مکمل کر کے سی اور مسئلے کا پتہ نہیں لگا تھا کہ طواف مراد دوارا پڑے ان کا طواف ٹھیک ہو جائے تو مسئلے کا پتہ نہ ہو تو پتہ لگا کہ مسئلہ ہے ہی نہیں لہٰذا 6 سے 7 کے میں جب 7 پڑے 6 کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی مجھے کوئی گھاٹے تو ویسے ہی بات لگا سستانی فرمائنا اگر 6 7 گھاٹے تو طواف آتے اگر 6 سے 7 کے درمیان طواف ہے اور احتیاط واجب طور پر بات ہے کلی طور پہ فیصلہ کیا دیا تو وہ بات کچھ جزیات ہیں جس طرح کو ٹھیک ہے لیکن میں ہوں تو کچھ جزیات پہ سہم نہیں نہ چاہتا تو صحیح میں سمجھو کہ شک تھی ہوئی نہ اچھا شک 6 7 سے 8 کے درمیان ہوئے یا 6 سے 8 کے درمیان ہوئے تو ہی بات ہے رائے کیسی گئی ہے پیچھا یہ ایک طریقہ ہے جب آپ عقل استعمال کی کرنا کہ کہنے کو یہ راہ ہوئے ہر بندہ اپنا راہ کرے لیکن جو اسے چنگی لگتی میں نے سے میرا پھیلا رکھی رہنا ہاتھ کیسے اچھا ایک ہوتا ہے شک ایک ہوتا ہے گمان ایک ہوتا ہے وہم ذرا توجہ نہ سماعت فرماؤ جڑے 50-50% ہو گئے نا 50-50 وہ قومی شک مثلا اگر میں ایک دفعہ سوچے نا تو میں 7واں چکر لگ جائے میرے ایڈے سوچے نا تو میں 6واں لگ جائے اچھا بلا جی نہیں سوچے نا 7واں والا یہ سوچے 6واں ان کو فیصلہ نہیں کر سکتا پیا ایک وقت شک 50-50
اگر جڑا ایک پاسا ود گئے تو ایک گھٹ گئے، مثلا 51% تھی گئے، 52 53 53 99% تک گمان ہوتا ہے. گمان جڑا جتنا گمان زیادہ ہو سی اتنا علم دے قریب ہو سی، یقین دے قریب ہو سی. دوسری سائڈ وہم ہوتی ہے 49 48 47 46 5 4 ہے، وہ وہم ہوتا ہے. جتنا کلا آنے ویسے وہم بدتا رہتا ہے. وہم عمل نہیں کرنا، وہم کو کچھ سمجھنا ہی نہیں، وہم تو کچھ ہوندی بھی نہیں ہے. اگر وہم تھی کہ بندہ کو وہم کے پاس توجہ نہیں کرنا. ہاں گمان ہے ہوں چھین تے سات جو شک پیے تا کو تمہارا گمان ہے کہ چھین، یعنی ایک پاسا بدتا پہ رجحان زیادہ اس کا عمل کرنا ہے، بس وہی ہے. ہاں مثلا تو آپ کو جو ہے شک پیے 3 سے 4 کے درمیان تو تھوڑے سوچن کے بعد تو ایک پاسے ذرا رجحان بدتا پہ اب کچھ پرسنٹیج تو وہی سمجھنا تو آپ جو وہی ہے. دوسرا وہم والا ہے وہ چھوڑ دینا ہے. یہ تھوڑا اتنا طریقہ ہے گمان والا جڑا یہ جڑا ہے سب جڑا ہے چھوٹی سب کو گاڑی والی تھوڑا جہا دماغ سے فکر آتا ہے یار ٹھیک کیتے یا نہیں کیتا مجھے ان سے کیا کرے جی سر میں کہ اگر پورا گاڑی کے ہاں مطلب بعد اس کا پیار یا نہیں پرواہ نہ کرو. بعد تو ویسے شک کی پرواہ نہیں کرتے کہہ رہے تھے بعد شک کی ہے کہ ہر پتہ مجھے نہیں مجھے تو نہیں ٹھیک کیتے بعد والا پچھوں دے ہمارا کھل جاتے ہیں کیا دے تمام ٹھیک ہے پرواہ ہاں بالکل ٹھیک ہے. ایک مسئلہ سن کے لو یہ مسئلہ آج اللہ سستانی صاحب کا اور اللہ صاحب نہیں فرمائے کہ گمان ہوتے عمل نہیں کرنا، گمان ہی شک دے کم برابر ہے التوا باطل ہے. کیا فرمایا ہے شک کے دے بھاوے گمان اس کا چاہے ہاں پورا دل تباہ کر پاتے بس. اللہ سستانی صاحب نے اجازت دیتی ہے وہ آگے اپنے گمان کو عمل کر سکتے طواف کے دوران. طواف کے بعد تو گل بھی ختم ہو گئی سارے سلوات اچھا جی. طواف کے بعد بدل شک کی ہے کہ میں 7 پورے کیتے ہیں اگر میرے زیادہ اگر 7 پڑھنے تو میں 8 کیتے ہیں طواف کے بعد مجھے پتہ لگے سارے اگر پرواہ نہ کریں توڑے کچھ بھی ہمارا کچھ کے ہم ملتا ہے. لیکن کچھ مجھے اگر 7 تو گھٹ کا شک ہوگا طواف کے بعد جو میں گھٹ متا کیتے ہوں اندر جڑا ہے کچھ مجھے نہیں بلا ہوا کہ طواف کرے کون سن اندر تھوڑے بچے کیوں ہیں کوئی نہیں گئے اور ٹھیک ہے باقی کچھ مجھے جگہ نے بلا ہوا کہ کرے بھر طواف ٹھیک ہے. شک بعد طواف ٹھیک ہے سارا سلوات پر محمد علیہ اچھا طواف کے بعد شک کی وجہ کہ میں صحیح کیتے ہیں یا غلط میرے منہ نہ پھر ہے یعنی کوئی بھی پرواہ نہ کرے صحیح تو غلط نہیں کرتا شک کی وجہ. اچھا جی اگر مستحب طواف کرنے کی وجہ یہ تو واجب بھی گاوے اگر مستحب طواف کرنے کی وجہ تو شک پائے تو کتنے ہی شک کے دو کے ترائے ایک کے دو گھٹ کے تو بنیاد رکھنی ہے طواف کو چھپی رکھنا بس سونا سا قاعدہ کوئی ہے مطلب جتنے شک پہ تو ساتھ تھوڑے دیتے تھے 3 سے 4 شک میں 3 ہے تو طواف کرنا اور صاحب طواف کا یہ مسئلہ. اچھا جی مستحب طواف کا ایک چکر لا سکتے میرا دل آتا میں طواف کرنا تو چلو ایک چکر لے اللہ آنا کیونکہ طواف 7 چکر میں نہ ہے نا تو بندہ آگے ایک چکر میں لا آنا آدن سارے مجتہد آدن ایک چکر صحیح نہیں ہاں ایک صحیح کا چکر نہیں لا سکتا لیسی تو پورے 7 نہیں تو ایک کا کوئی فائدہ بھی. اچھا جی اگلا سستانی آدھے صحیح یہی کر سکتا ہے ایک بندے کے طرفوں نیابت ایک چکر دوسرا چکر بیرے طرفوں
تیجا چکر بیل طرفوں، چوتھا بیل طرفوں، تو پنجواں تو چھواں تو بیل طرفوں نہیں کر سکتے. لاہور نے ساتھ بندے بدلتا بننے تک کر سکتے ہیں. صرف والا سستان کا پر میں نے دیکھا ہے کہ جائے فتوا کسا ہاں سر یہ کوئی بہتر نہیں کو ستائیں گا طواف کے شریک سے کرے تو جتنا دے واسطے کرے انہوں کو سات سات چکر میں طواف کی ہوئی وہ بہتر نہیں. اچھا جڑے بندہ شک ڈھیر پہنچے وہ کیا کرے؟ وہ اپنے شک کے پاس بالکل اتنا نہ کرے کہ بلکہ کہیں بندے کو نہ رکھے وہ کو آتے یار میں مدیات دیا ہوں میں دن نہ دوں حق یہ رہے کچھ آ رہے ہی. اگلا مسئلہ کیونکہ لمبے لمبے مسئلے تھے کہ میں ان شاء اللہ میں اشارت کرا تمام کو چھوڑا جا سکتا ہے درمیان تمام کو بغیر کسی عذر دے میں چھوڑ سکتے اگر نہیں بغیر عذر دے چھوڑ سکتے سارے مسئلہ ایک فتویٰ بغیر کہ عذر دے بنا گیا چھوڑ دے لگا ہونے میں قطعاً کتنا ہی نہیں چھوڑ سکتا. اچھا اگر مسئلہ نہیں جانتا تھا کہ سستان یاد ہے کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا تھا لیکن تو وہ شروع کرے گا آگا 3 بار آگا پاؤں کا مسئلہ ہی کوئی بیان نہیں کرنا ہے. اگلا مسئلہ ہے کہ نماز واسے اگر طواف نماز کھڑی کی بات اکثر یہ تھی نماز واسے وہ بچے مار اتار دینا ہاں جی وقت ہوں جڑا ہے نا یہ اگلا جوان متوجہ لوگ کیتا ہے کہ کتنے چکر آ گئے ڈیٹ جا کے کرائے گا یاد ہے وہ یہ مسئلہ ہے. اگر نماز کھڑی کی گئی ہے تو اگر سستان کا راہ کو بنا لیکن وہ کیا کرتا ہے جی اگر رابر آ گئے کہ اگر 3.5 چکر کو گھٹ رہی جڑا ولا کو مکمل بھی کرے بیا بھی کرے اگر 3.5 چکر کو گھٹ سے نماز پڑھی کی جی روک بھی گئے اس طواف کو پورا بھی کرے اور دور تک نماز بھی پڑھے ول بیا گھنٹوں شروع کر کے 7 چکر لا کے دور تک نماز بھی پڑھے یا سستان کا مسئلہ جی سوری یاد راہ بتا اگر میں بھول گیا میں بہت نکل گیا سستان کا اگر آپ آج سستان کا میں آج کرنا بھول گیا میں وہ فرمایا کہ ادھے طواف کو پہلے اگر سستانی صاحب آتا ہے اگر ادھے طواف یعنی 3.5 چکر کو پہلے وقت یہ اعادہ کرے اسے کو مکمل کرے آتے اگر مسئلہ بولنا ہی بڑا ہو کہنا ہے میرے کو یہ ستا بھی مجھ چاہیے میں کبھی بیٹھا سارا ہے میں وہ دیکھنا ہونے سے شروعات بولے تو محمد اچھا ہم نہیں تو مسئلہ پورا سمجھ دینا وہ آگے کہ اگر واجب نماز واسطے طواف کو چھوڑا سی کہ اگر نصف تو بعد آئی تو اس طواف کو ختم کی ترتیب ہوں ادھم ودھاوے مکمل کرے کہ اگر یہ کوئی پہلے آئی تو مدت جو بڑی ڈھیر ساری گزر گئی ہے تو وقت جو ہے وہ احتیاط واجب منڈ شروع کرے منڈ شروع کرے اگر زیادہ ٹائم نہ کیے تو طواف کو زیادہ ٹائم ہے کہ آپ کی گھاٹ کر کے اگر آپ کو وقت بات آئی تو اٹھاؤں گی تو چھوڑا دیتا ہوں شروع کر دے گا تو پورا مکمل کر دور کا نماز پڑھے تو دوبارہ کرا لوگ کو کوئی اچھا جی سستان یاد ہے کہ اگر طواف کو نماز واجب سے چھوڑا چاہیے تو مستحب ہے کہ طواف کو پہلے ہی کو مکمل بھی کرے تو نال مستحب ہے واجب نہیں ہے دیا کرنا اعادہ کرنا مستحب ہے اور نماز بھی بلا پڑے گا جو پہلے مکمل کرے مجھے نماز پڑھتی بلا دیا طواف کرے تو مجھے نماز پڑھتے احتیاط تقریباً اس کو مہربانی کرائے اتنا احتیاط ہے انہیں ضرور عمل کرے نہیں ہے سمجھو چاہ وہ کوئی پورا کرنا ہے کہ وقت نال دیا بھی کرنا ہے اگر زیادہ چونکہ زیادہ وقت لگ رہا ہے اس کی بڑی لمبی نماز ہوگی بہت ساری نماز لمبی پڑھ دینا
ویسے یہ مسئلہ بڑا مہم نہیں ہے. نماز گھنٹہ تصا جڑا ہے نا ایسی ٹائم تو طواف شروع کرا ہے تو پتہ ہی ٹائم کیوں آیا ہے انہوں نے ٹائم لکھ کے کرے ہونا پتہ ہی ہونا طواف ایسے وقت شروع کرے. مسئلہ ہے صفائی کا. صفائی کے ٹائم پہ جڑا ہے وہ بندے کو مشکل پیش آ سکتی کیونکہ صفائی کا بھی ٹائم مہیا نہیں ہے. تقریباً سویرے وہ کریں گے صفائی 7:30 کے نیڑے نیڑے بن کے میرے جہاں تک مجھے یاد ہے. اور بنا شام کو کریں گے نا آسن کو پہلے تھوڑی سی ہے انہوں نے اپنے آسن کا ٹائم سے دور ٹائم انہوں نے صفائی کے ہوں گے. اگر زیادہ وقت مسئلہ بڑھ رہا تو ایسے تو نماز فوراً بعد شروع کیا تھا. نماز کے مکتی نہ طواف شروع کر دیتا تھا. بڑا آسان ہے ہتا ہے کہ مطلب اٹھی کے وہ انہوں نے سیٹنگ لینے لینے تک دو چکر تھک کے بنا کٹ دیتا ہے. بڑا آسانی تھی رہتی ہے دو چکر پڑے ہونا انہوں نے بنا کٹ کے بعد راش کی ہے جب 5 چکر آئے انہوں نے آرام کر دیں گے. اچھا اگلا مسئلہ ہے 2 طواف کٹھے کیتے جا سکتے ہیں یعنی 14 چکر کٹھے مارو تو 2 طواف کر دیں. ایک طواف کرو چا وقت نماز پڑھنے بغیر وقت نیت کی بنی ہو تو وقت وہاں کی نماز آ کے کٹھیاں پڑھوا کے نہیں نہیں چلے گا. پہلے دور تک نماز درمیان پرسوں تاہم کے لیے طواف شروع کر سکتے ہیں. اگر بھول کے 8واں چکر تھی ونی اگر ادھا تھی گئے تو چھوڑ دے طواف ٹھیک ہے. اگر ایک چکر پورا تھی گئی انہیں کو زیادہ تھی لیکن احتیاط ہے کہ وقت بڑے 7 چکر قربت نہیں اگر لائی بنے. جی آج کیا فرمایا گیا اندر اپنا خواتین آواز سر نہیں آنی بھائی. مار کے دوبارہ سب تقسیم تھی ویسی قربانی تھی ویسی تک بعد دوبارہ گھر ویسے آج جب متوارا کیا تھا کل تباہ کری سی ان کے بعد نماز پڑھ کے بال تباہ کر دی سا دوبارہ بال کرے سی نہیں پہلے کنکری مار کے آسو طواف ہے خالی تمتو کرے سو دور تک نماز پڑھ سو بس صحیح کرے سو بس صحیح کرنے کے بعد بل آسو طواف ہے ساتھ کرنا جو دور تک نماز پڑھ سو. چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل چھوڑ دیتے ہیں اگلے ٹاپک پہ آنے تک جڑا ہے وہ اگر کوئی صحیح کے درمیان ہوتا ہے تو یاد ہے میں طواف کو نہیں کیا صحیح کو چھوڑ دے پہلے بھائی طواف کرے. اگر کسی بندے نے طواف نہیں کیا تو صحیح کے بعد یاد آئے بس صحیح بلا کرنے کی کوشش طواف کرے بس صحیح یاد کرے. آج چھوڑ دے تو ایک ہی کی کھڑا آئی پہلے بن کے طواف کرے بعد ترتیب نہ صحیح یاد کرے. جی اگر احتیاطاً اگر کوئی بندہ طواف باطل کر تو تقسیم بھی کی کھڑا ہے کہ پیچھے پتہ لگا احتیاطاً ہے کہ بن کے طواف ولا کرے سی ولا صحیح کرے سی ولا تقسیم کرے سی تو یہ کام ولا کرے سی. اچھا جی اگر کوئی بندہ کہیں کہ موڈے تو چاہیے بتائے طواف کرا سکتا ہے بالکل کرا سکتا ہے دو میں طواف ٹھیک ہے موڈے والے بھی ٹھیک ہے تلوے والے بھی ٹھیک ہے ان یار صحیح دے چاہیے. ایک بندہ کرسی پہ ریڈی بتا ہے وہ ایک بندہ کرسی پہ بیٹھا ہے جو ہاں صحیح ٹھیک ہے جو ہاں کا طواف ٹھیک ہے. اچھا بندہ صحیح کہہ رہا ہے آواز میں رہے ہاں جی پچھو موڑنا کوئی نہیں موڑ سکتے ہیں لیکن اٹھو کھڑ کے موڑو پھر کھڑ کر نہ موڑ کے پیچھا نہیں کیونکہ وہ واجب ہے کہ تمہارا سینہ جیسے صفا والے پاس مروا والے پاس ویسے مروا والے پاس ہو جیسے صفا والے پاس آنے پہ سیدھا صفا والے پاس ہو. میں گالی شالی شک کریں گے لیکن سینہ تھوڑا سیدھا رہنا چاہیے سینہ نہ بولے گالی شک کریں گے تو کوئی حال ہی نہیں ہے. انتظار کر کے کوئی مسئلہ نہیں کھڑ بنے اچھا کھڑ کے پیچھے ہی مڑ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں پیچھے ٹور بھی سکتا ہے کوئی حرج نہیں لیکن وہ صحیح اٹھوں والا کرے جو چھوڑ کے جا چاہا جا گیا
جب احتیاط کروائی نہ کرے تو احتیاط کی کرو میں بھی یہ رہا احتیاط کرو. اچھا یہ مسئلہ سن جنو کہ بعض بندے تھک ہوئے ہیں طواف پورا نہیں کر سکتے وہ کرسی کے باہنا چاہتے بیٹھے استراحت کر سکتے اور جی بالکل کر سکتے صحیح کر سکتے طواف کے دوران لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کتنا کر سو یار ہی کون ہوتی ماں مرضی تو ریلا آنا بھی ہوتا ہے ریلی ویسی جا جائز تو ہے لیکن ممکن نہیں ہے اس وجہ سے یہ مسئلہ ہو کوئی. اچھا قدم تو آپ چاہے دھکا لگے قدم آپ چاہے تو ٹھیک ہے اگر قدم ہی نہیں جائے دیکھتے اور مجھے بھی گئے ہیں سارا ڈھائی گئے ہیں بہت احتیاط کرے اور کوشش کرے کہ وہ جی جہاز ریلا میں مل رہا ہے اتنے قدم بلا پچھا بڑھ نہیں سکتا اگلے چکر خالی کرے بڑے اتوں وہاں دوبارہ شروع کر دے. اچھا ہاں وہ خالی دنیا چھوڑ دے جو طواف نہیں ہے پھرا آئے اٹھاؤں وہاں کے بلا شروع کر دے وہ اٹھاؤں نہ کریں خالی لے جاؤ. اچھا کیڑی کیڑی شے جڑی نجاست معاف ہے طواف کے دوران وہ نجاست معاف ہے جڑی نماز معاف ہے. نماز دے وچ وہ رکون جڑا کل تے مسئلہ پوچھا رکدا ہی نہیں وہ معاف ہے نہ نہیں ارے بھی معاف ہے یا جڑا تھوڑا اتنا ہے نجاست لگا ہوا یہ انگوٹھے دے پورے اتنا وہ بھی معاف ہے طواف جی معاف ہے. اچھا انگوٹھی نہ جیسے جراب نہ جیسے نالا نہ جیسے ہمڑیانی نہ جیسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پھر کپڑے نہ جیسے نو میرے سال جو ہے معاف ہے. ہاں جی ہم بالکل لکھا ہے ایسی چیز جڑی ہوتا ہے جیسے نہ چاہیے وجہ کوئی ہاتھ چیز پڑے پاکستان جراب ہے رومال ہے جڑا منہ گونجنے والا چھوٹا یار جڑا ہے وہ جڑا میں صرف رومال کی وجہ خاص کر منہ دے کئی بار نظر ہو جاتی ہے گوشتا ہے انگوٹھی ہے اینک ہے اس بدن نہیں ڈھانپا جا سکتا نمازی کا وہ جیسے تو کوئی ہاتھ نہیں ناڑا تھی جیسا انہوں کا بیلٹ ہوتا ہے سارا سارے چیزیں معاف ہے بڑا ہم معاف ہے وہ لمبے دکھا ہے مسئلے سب. اگر وضو شاک پایا وجہ کہ پتہ نہیں میرا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا وہ ٹھیک ہے وضو نہیں ٹوٹا. طواف کے بعد شاک پایا وجہ کہ میرا وضو ہے یا نہیں پرواہ نہ کرے ٹھیک ہے علیکم السلام ورحمۃ اللہ ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک. چھوڑے دیتے ہیں جاؤ ہم کو اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ گئے اٹھائی چھوڑ دے بھائی کہ وضو کر رہے جلدی جلدی اٹھاؤں آپ شروع کرے. اگر زیادہ ٹائم کی لیے تو 3.5 چکر کی گیا سی ان کو مکمل ہی کرے تو کیا زیادہ نہیں کرے. اگر 3.5 چکر گھاٹا سی تو دیر ڈھیر تھی گئی ہے تو لمبے میں شروع کرے. وہ مجبوری ہے کرنا نہیں ہوگا باہر جی رہی رش ہوئے تو ساندر کرنا ہے اللہ رکھا تو ذہن ٹھان کے لوگ نہیں کام یہ چپنا ہے آخر وہ اندروں بدے ٹپتے پہ ہونا ہے وہ اپنا واڑ رہنے کا جوان ہے تو سب ماشاء اللہ پر جڑا مسئلہ ہے وہ تو بڑے ڈرے ہیں تلیا اندروں رش گھٹ ہوتا ہے بہت ٹھیک ہوتا ہے جی تو تجربہ کر کے کار کے نیڑے نیڑے دکھے گھاٹ لگنے کار کے نیڑے نیڑے دوا آرام رکھی رہتا ہے جی ہوں تھوڑے دن سائڈ سے دیکھو نا ریل آتا پہ ہونے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ریل کو بچو بس انہیں کو چپ بنو کہتے خاص طور پہ جڑے ہمشی آتے پہ ہونے انہیں کو اللہ کی بنا وہ تو یہ کہنے بندہ سکی آنے وہ کہیں بھی ریاکٹ نہیں کریں یعنی پہلے نہ رلنا پڑتا ہے اور پیچھے دور تو جی میں لہر بھیج نہیں ہوتا نہر کی لہر سے آ کے ہاں انہیں پہلے پیچھو رلنا پڑتا ہے اور رل کے آس ہو تو سا مقام ابراہیم کے اندروں آ گئی تھی سی تو وہ چکر رہا کیا ہو سی اس حدیم میں پھر کیا پورا ایک چکر تھا تمہیں خالی مارنا پہنچتا ہے بس نکل دے ہوئے نہیں سستی خط نہیں نکلا نہیں بولا چکر مار کے نکلنا
ہولے ہولے ہاتھ پھیر رہے تو نکل دے نکلنا ہی ہے ہولے چکر بڑھے دے پھر نکل دے. اچھا جی میرے خیال کے مطابق تمام حالے بھی کوئی نہیں تھی مکمل چھڑے دیتے ہیں صرف کچھ سوال پوچھ رہے کچھ بھی نہ کچھ آن لائن بیٹھے سوال 15 منٹ 10 منٹ جڑا ہے وہ سوال واسطے رکھ دیتے ہیں. صلوات پر محمد جڑے آن لائن حضرات بیٹھے ہو کوئی سوال ہے تو دیکھو. چھتری کا منع ہے کوئی یہ بھی بندے چھتری ہے تو پہلے آ رہے ہیں نہیں کرنی چھتری استعمال نہیں کرنی. خود نہیں کرے ہاں تو آپ بے بس آپ آ گئے کوئی آ جائے تو بنی گیا جان کے کوئی بھی ٹپتا پہ کرے تو کی دیجیے کوئی آ گیا بس بعد اس کا خیال کرنا ہے وہ کوئی مسئلہ وہ بالکل ہو سکتا ہے. کئی امام کا میں سنا ہے کہ انہوں نے پوچھا ہمارے خود بھی کیا ہے ان کے بارے پوچھا یہ شبلی کی حدیث ہے ٹائم لگا تو انشاءاللہ وہ دوڑے کو یا تب گروپ کر کے ہے جیسا انہیں فلسفہ اسرار حاج ہے اور بہت ہی قیمتی ہے انتہا قیمتی ہے اور حتمن پڑھ کے عنایت والے واسطے ضروری ہے پڑھنا. شبلی کی حدیث بہت ضروری ہے. ٹائم لگا تو جلدی جلدی میں نہیں گننا ہے میرا ایسا نہیں ہوئے تو بات کرنا کر سکتے کوئی مسئلہ ہی نہیں. ایک مسئلہ لکھا ہے آگے تو چلو میں عرض کر رہا ہوں کہ عورتیں ماہواری کو روکنے واسطے گولی کھا سکتی ہیں تاکہ انہوں نے حج صحیح کا ترتیب ہے. اس واسطے اگر کھا سکتی ہیں بالکل گولیاں کوئی مسئلہ نہیں استعمال کر سکتی ہیں لیکن اگر گولیاں کھانے کے باوجود بھی تھوڑا اتنا داغ لگ وے نشان لگ وے تو وہ ہے تو حکم نہیں رکھتا وہ استحاضہ کا حکم رکھتا ہے استحاضہ قبیلے کا ان کا حکم ہے کہ وہ پٹی پاک کریں کپڑا تبدیل کریں نال نال جو ہے وہ ہر نماز واسطے علیحدہ وضو کریں. مثلا زور آسن پڑھتے پہن تک ایک کے وضو نہ نماز نہ پڑھے زور واسطے علیحدہ وضو کریں ولا پٹی چیک کریں اگر یہ صحیح کریے تو وہ پاک کریں یا تبدیل کریں اور آسن واسطے علیحدہ وضو کر کے والا نماز پڑھیں. گولی کھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مستحبی طواف کے وضو پہ غسل شرط نہیں رہے وضو نہیں ہے تو مستحبی طواف نہیں سکتا ہے جی شرط کریں یہ بڑا مزدار مسئلہ ہے. عورتوں کا مسئلہ سستانی صاحب کا ہے کہ جب پردہ کرنا ہے نماز والا پردہ طواف واجب ہے یہ نماز کے واجب ہے اتنا ہی واجب ہے اور سستانی پر میں ہاں لیکن اگر بال نکل پویں یا بازو تو کپڑا لائے بنے یا انسان کی پنڈ کی ڈس پوے عورت کا طواف باطل نہیں کیتا نماز باطل تھی نا یہ طواف باطل نہیں کیتا
یہ عورتوں کا واسطے مسئلہ ہے. ابو چل کر نماز کر بس نماز تباہ پچھا تک ہو گیا نہ زوری نال مقام چھوڑا سے مقدم نہ ہو گیا. صلوات پر محمد